وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ صف آیت نمبر 4 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے اعمال سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک بہت سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ سامعین اکرام، سورہ صف آیت نمبر 4۔ ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو، یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، صفن صف باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ سامعین اکرام، موضوع دین میں اخلاص ہے۔ دین میں دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ جس چیز میں بھی اخلاص نہ ہو، یا دنیا کے کسی کام میں بھی آپ مخلص نہ ہوں، تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ اخلاص سے سارے کام جو ہیں صحیح طریقے سے انجام پاتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ ایک مستری ہے، وہ یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ مجھے اجر نہیں ملے گا، یعنی آج کی دیہڑی نہیں ملے گی، لیکن اس کو کام کرنے کا کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ اس کے اخلاص کو دیکھ لیں کہ کیا اخلاص ہوگا اس کا۔ اس کے کام میں پرفیکشن نہیں ہوگی، جو کام کرے گا جبر سے کرے گا، مجبوری سے کرے گا۔ تو یعنی اسی طرح مطلب آپ اس مثال کو اگر پھیلا لیں، ایک ادارے کے ملازمین کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے، یا اجر کے یعنی تنخواہ کے حساب سے ادارہ جو ہے گھاٹے میں جا رہا ہے، تنخواہیں 3 مہینے کی نہیں ہیں، تو کس طریقے سے وہ مخلص اخلاص سے کام کریں گے؟ ان کے تو اپنے گھر کے نہیں خرچے پورے ہو رہے۔ یا ایک اسکول میں، کالج میں پرنسپل ہے، اساتذہ ہیں، اساتذہ جو ہے وہ یعنی اخلاص سے کام نہیں کر رہے، اس لیے کہ تنخواہیں رکی ہوئی ہیں۔ یہ میں آپ کو مثالیں بیان کروں۔ ہر وہ کام، بیوی گھر میں کھانا پکا رہی ہے، مجبوری سے پکا رہی ہے، بخار ہے اسے، کوئی بھی وجہ ہے، لیکن وہ مخلص نہیں ہے کھانا پکانے میں، تو کیا ہوگا؟ کیا لذت رہے گی کھانے میں؟ تو اسی طرح دیکھیں، یہ بے وقوفوں والی بات ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے اصولاً، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں، ہمارا یہ خیال ہے
کہ دین پر عمل کرنے سے ہمیں کوئی خاص فائدے کی توقع نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ دین پر ٹوٹلی عمل کرنے سے ہمارا نقصان ہوگا، لوگ ہم سے ناراض ہوں گے، ہماری اپنی شخصیت کا کیا بنے گا؟ ہم تو لوگوں کی طرح اپنی شخصیت بنانا چاہتے ہیں، یا عورتیں کہتی ہیں ہم تو فیشن کے مطابق کپڑے پہنیں گے، مرد کہتے ہیں کہ ہم تو فیشن کے مطابق اپنی صورتیں بنائیں گے۔ تو اب یہ ہے نا کہ آپ دیکھ لیں کسی اجر کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اللہ کو راضی کرنے میں ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، یعنی بدقسمتی کہہ لوں یا کیا الفاظ کہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو آپ دین میں اخلاص سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اخلاص یعنی آپ کی جو غیر مخلصی ہے، اس کا بنیاد جو ہے وہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اللہ کی ہستی کے متعلق آپ سوچیں کہ وہ تو سخیوں کی سخی ہے، دوسرا وہ خزانہ سونا چاندی بنانے والا ہے۔ چشم زدن میں اس کائنات کو بعض کروں کو ہیرے کا بنا دے، بعض کو سونے کا بنا دے، بعض کو چاندی کا بنا دے، تو کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا؟ تو یہ دیکھیں ایک غلط فہمی ہے ہمارے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے۔ حالات جب تک ہم اپنی مرضی سے اپنا حرام نہیں کھائیں گے اور بے ایمانی نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر نہیں رکھیں گے، تب تک ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیں معاشرہ جو ہے کس بے یقینی کا شکار ہے، اور اصل میں تو ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا۔ یہ ایک بات جو ہے آپ کو نوٹ کرنی ہوگی، ظاہر کا دھوکہ جب آپ کو لگ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں ظاہری آتا ہے، باطن آپ کی سمجھ سے پھر بالا تر چیز ہو جاتی ہے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم باطن پر یقین کر لیں اور ظاہر پر یقین نہ کریں، کیونکہ ظاہر سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ ظاہر کے پاس، ظاہر تو اللہ کی مخلوق ہیں، اس سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ اگر آپ بات ذرا اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں تو یعنی مجھے یہ بات کہتے ہوئے تھوڑا سا مطلب وہ ہو رہا ہے کہ کس قدر ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں، یا کس قدر اللہ کی ذات پر ہمارا اس وقت یقین نہیں پایا جاتا۔ میں تو ایک عام بات کہتا ہوں کہ ہمیں نہ تو جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، عملی طور پہ یقین کی میں بات کر رہا ہوں، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے پر کوئی یقین ہے۔ ہمارا اگر یقین بنتا بھی ہے تو وہ ظاہر پہ بنتا ہے، ظاہر پیسے کی چکا چوند، یا مثال کے طور پہ آپ کی تجوری میں اگر 50 لاکھ روپے پڑے ہوئے، آپ کا اللہ سے زیادہ اس کاغذ کے ٹکڑوں پر یقین ہوگا۔ کتنے پیسے ہیں؟ 50 لاکھ، 1 کروڑ روپے کر لیں زیادہ یقین کے لیے، تو 1 کروڑ روپے آپ کے پاس ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہیں۔ محلے میں ایک مسجد کی ضرورت ہے، 50 لاکھ میں مثال کے طور پہ بن جائے گی، تو کیا 50 لاکھ روپے آپ ان کو دے دیں گے انتظامیہ والوں کو کہ بھئی یہ لو مسجد بنا لو، اور میں اس کے عوض جو ہے اللہ سے اجر کا طالب ہوں؟ وہ حضور نے فرمایا ہے جس نے ایک مسجد بنا دی اللہ کے واسطے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، صحیح حدیث ہے۔ لیکن ہمارا تو یقین نہیں ہے اس بات پہ کہ جنت دوزخ اللہ کی رضا، یہ ہماری نظر میں اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے۔ بہرحال تو دیکھیں آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یہ اللہ تعالیٰ ایک معیار بتا رہا ہے، جو اس کے پسندیدہ لوگ ہیں ان کا معیار بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں، گویا کہ وہ صف باندھ کے لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو وہ تو پھر اگر سیسا پلائی ہوئی، یعنی اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ 10 لوگ ہیں اور سامنے 1000 ہیں، تو کیا پھر آپ لڑیں گے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے؟ نو۔
تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا آپ نے دیکھنا ہوگا اور اس صورت کے مضامین کو اپنے لیے سمجھ کے آگے بڑھنا ہوگا۔ بہرحال تو پھر اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ اس صورت کی 14 آیات ہیں، اس میں 2 واقعات بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ دو واقعات جو ہیں اس کا یعنی اس میں مضمون کیا ہے؟ اصل مضمون اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یعنی دین میں اگر آپ کا اخلاص نہیں ہے تو پھر پیغمبر بھی آپ سے تنگ ہوں گے۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ دنیا دار لوگ تھے، اور آپ دیکھیں اس کی تاریخ، فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام آئے، اس وقت یعنی بعض روایات کے مطابق 6 لاکھ کی تعداد میں مسلمان موجود تھے، بنی اسرائیل ان کو کہتے تھے مسلمان، کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر میں آئے تو یہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے دیا، اور پھر جو ہے ان میں کمزوریاں آ گئیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو قوم تھی، قبطی قوم تھی، فرعونی جو تھے، وہ غالب آ گئے اور انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، اور بدترین غلامی سے وہ دوچار رہے۔ یعنی غلامی کی ان کی تعداد کو کم کرنے کے لیے یہ فرعون نے ان کے بیٹوں کو مارنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے لیے وہ مارنا ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام آئے، دوبارہ اس نے کہا کہ بھئی یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ ہیں ان کو کم رکھو تعداد کو، تو انہوں نے پھر وہ سلسلہ شروع کر دیا۔ بہرحال ان 2 واقعات میں آپ کو مطلب اس کا وہ نچوڑ بتاتا ہوں نا، ان 2 واقعات میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنے دین میں مخلص نہیں تھے، جیسا کہ ہم۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ستایا جیسے کہ ہم ستا رہے ہیں، اپنے پیغمبر کو ہم ستا رہے ہیں۔ ابھی میں اللہ کی توفیق سے بات کروں گا اس پہ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب آئے بنی اسرائیل کے پاس اور ان کو واضح نشانیاں لے کے آئے، لیکن ان کو بھی مان کے نہیں دیا، انہوں نے ان کو بھی اتنا ستایا کہ اپنے زعم کے مطابق انہوں نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا، اگرچہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے وَقَالُوا إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَم، اور ان کا یہ فخریہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے قتل کیا ہے۔ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، پھر اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن بہرحال ان کا تو یہ کہنا تھا نا، انہوں نے تو کوشش کی، پیغمبروں کے قتل کے بھی وہ مجرم ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی اس 2 واقعات میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو نہ مانا بلکہ ان کو ستایا۔ جب ستایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کیا، ان کے دل جو ہے وہ ٹیڑھے ہو گئے، اور ابھی مضمون آتا ہے۔ بہرحال میں پہلے آپ کو تھوڑا سا ترجمہ پڑھ کے سنا دوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں مجھے ستاتے ہو، کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، آذا۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھجوایا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا، وہ باز نہ آئے اور ٹیڑھے ہو گئے، زاغو ٹیڑھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، پھیر دیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہرحال دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور اس یعنی یہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پیغمبر کو قوم ان کی ستاتی رہتی ہے، اگرچہ ایمان کا دعویٰ کر لیتی ہے پھر ستاتی ہے۔ دیکھیں آج یہ ستانا کیا ہوتا ہے کہ بات نہ ماننا، یہ اصل میں ایذاء رسانی ہے۔ آپ یعنی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم کو معلوم ہے کہ ان کی بے رخی سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا رسول کو تکلیف دینا تو کیسے تکلیف پہنچتی ہے؟ جب مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کا ایک بیٹا ہے،
بیٹا ہے وہ کسی نشے کی لت کا شکار ہو گیا، جوان بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، کسی بھی نشے کی لت کا شکار ہو گیا ہے، اور وہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل وہ پائی جاتی ہے، مختلف نشے ہیں، ہیروئن ہوتی ہے اور یہ کرسٹل آج کل نئی وہ چیز آ گئی ہے، لیکن نشے کا شکار ہے، وہ نشے سے اپنی جان بھی نہیں چھوڑا سکتا۔ آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی نشہ چھوڑ دو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ نشہ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے پنجوں میں گھیر لیتا ہے، اور آپ اسے نصیحت کرتے ہیں، وہ نصیحت آپ کی ظاہر ہے کہ وہ تو ایک عادت پڑ گئی ہے، تو وہ آپ کی نصیحت سننے سے بیزار ہے، اور وہ اپنے یعنی نشہ کرتا رہتا ہے، تو آپ منع کرتے ہیں، وہ نہیں مانتا، تو کیا آپ کے دل کو تکلیف نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں۔ بیٹا ہے، اکلوتا ہے، آپ کو پیارا ہے، اور آپ اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کو نصیحت کرتے ہیں، اور وہ نصیحت مان کے نہیں دیتا، تو کیا آپ کو دلی تکلیف نہیں ہوگی کہ ایک تو یہ میرا کہنا نہیں ماننا، اور نہ ماننے کے نتیجے میں اس کی ہلاکت واقع ہو جائے گی، یعنی ظاہر ہے تو آپ جو ہے مطلب دلی تکلیف، آپ کے دل کو تکلیف ہوگی۔ اب اسی طرح پیغمبر کی ذات آتی ہے لوگوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے۔ لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے سے اعراض کر رہے ہیں، اور پیغمبر جو ہے وہ تو ناصح ہے، وَإِنِّي لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تو امانت دار رسول ہوں تمہارے، یعنی امانت دار ہوں، نصیحت کرنے والا۔ تو مخلوق کی بہتری کے لیے پیغمبر کی آمد ہوتی ہے، مخلوق کی نصیحت کے لیے، مخلوق کی عذاب نار سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ رسول و انبیاء کو بھجواتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے نا کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک شمع جل رہی ہے اور یا ایک آگ ہے، اس میں لوگ گرے پڑ رہے ہیں اور میں ایک ایک کو کھینچ کے اس سے نکال رہا ہوں۔ تو یہ مثال ہے۔ دیکھیں پہلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ تو انہوں نے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو انہوں نے کوہ صفا پہ چڑھ کے ایک ایک کو آواز دی، اور وہ جو ایک اجتماعی انہوں نے دعوت دی کہ دیکھو اس پہاڑ کے پیچھے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تم اس سے بچ جاؤ۔ اس عذاب سے بچنے کی واحد صورت یہ ہے کہ تم کلمہ توحید کے قائل ہو جاؤ اور کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تو ان کی عمومی تکلیف تھی، یعنی تقریر تھی، اور مقصد اس کا کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے انہوں نے ڈرایا۔ فَأَنذِرْ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ آپ ان کو ڈرائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اور اسی میں جو ہے محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کا نام لیا، ایک ایک خاندان کا نام لیا، پھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا بھی نام لیا، اور کہ بھئی تم اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ تو یہ یعنی پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، کہ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو۔ امت انسان کی بہتری کے لیے اور ان کی فلاح کے لیے، نجات کے لیے پیغمبر کی آمد ہوتی ہے، یہ تو بالکل واضح بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، یعنی مخلوق کی ہدایت کے لیے۔ اب جو لوگ دیدہ دانستہ حقیقت کو پہچان کر ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں یا پیغمبر کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اسی طرح اگر میں تفصیلی بات کروں کہ کچھ لوگ اگر مان لیتے ہیں زبانی طور پہ، لیکن کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کو پھر فالو نہیں کرتے، یعنی جو کلمہ طیبہ ہے اس کو تو پھر تقاضے ہیں کہ آپ نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، غیر اللہ کی بندگی سے اجتناب کرنا ہے، تو اس کے تقاضے اگر آپ پورے نہ کریں
تو پھر پیغمبر کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ حدیث میں مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت کے اعمال لے جائے جاتے ہیں، اچھے اعمال کو دیکھ کے وہ خوش ہوتے ہیں اور برے کو دیکھ کر وہ ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیں، ایک تو پیغمبر کی ذات ہم میں موجود ہے، روح کو تو آپ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ روح کو موت نہیں ہے، جسم تو ایک آلہ ہے۔ بہرحال پیغمبر کی ذات، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں، اتفاق ہے اس پہ کہ پیغمبر اپنی قبر میں زندہ ہیں، اپنی جسمانی حیات کے ساتھ ہے، لیکن کیا حیثیت ہے اس کا، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ زندہ ہیں وہ۔ اب آپ روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ سلام پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ یہ اس طریقے سے آپ سلام وہاں پیش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ ان کی طرف سے آپ کو جواب بھی ملتا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے سلام کیا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں، وہ تو نبی کی بڑی اونچی شان ہے، آپ قبرستان پہ جاتے ہیں تو آپ یعنی حکم یہ ہے کہ وہاں پھر آپ ان سے دو چار جملے بھی کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل قبور، آپ پہ سلامتی ہو، اور وہ پھر تھوڑی سی بات چیت بھی کرتے ہیں۔ اس وقت میں یہ بحث نہیں کر رہا اس سے، لیکن یہ دیکھیں عام مردے جو ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جب آپ دفنا کے جاتے ہیں مردے کو، قبر میں دفنا کے جاتے ہیں تو فَإِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، یہ مردہ جو ہے، ان کے جو واپس جا رہے ہیں، ان کی جو جوتوں کی آہٹ ہے تو اس کو بھی سنتا ہے وہ۔ اب ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک برزخی زندگی ہے، اور فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، پھر سوال و جواب، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن اب میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ پیغمبر کو تکلیف کس چیز سے پہنچتی ہے۔ اب یہ تو ثابت ہے کہ جسمانی ایذا نہیں پہنچائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کو جسمانی ایذا نہیں پہنچائی، یہ بات تو ثابت ہے۔ کیا ہے، اپنے پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جسمانی ایذا نہیں پہنچائی ہے، یہ بات واضح ہے۔ اب یہ کون سا ایذا ہے، کون سا ستانا ہے؟ یہ ستانا جو ہے وہ معنوی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے اس کو حقیقت میں انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اس دین ربانی کو ان کی قوم نے تسلیم نہیں کیا، اور ان کا جو دل میں، یعنی یہ ایک پوری تفصیل ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو مثال کے طور پہ یہ ایذا رسانی جو ہے، آپ دیکھ لیں، وہاں مصر میں 30 سال موسیٰ علیہ السلام رہے اور وہاں بھی ستایا ان لوگوں نے، پھر جب جا رہے تھے وہاں بھی بدتمیزی کی کہ یا موسیٰ انا لمغرمون، کہ اے موسیٰ اب تک تو ہم زندہ تو تھے لیکن اب تو ہم مر گئے، بس وہ آ گیا فرعون، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، سامنے دریا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم غم نہ کرو۔ وہاں بھی مطلب ایسے جملے انہوں نے کہے جو ستانے کے باعث بنتے تھے۔ بہرحال پھر وہ جب چلے، نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے، ان کے دشمن کو ان کے سامنے غرق کر دیا، پھر وہ آگے چلے۔ آگے ایک بت خانہ تھا، بت خانے میں یعنی وہ مختلف جو چیلے تھے وہ بت تھے، اور چیلے جو ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ڈنڈوت مار کے، یعنی آلتی پالتی مار کے ان کی عبادت کر رہے تھے، یا جو بھی ان کو پکار رہے تھے، منتیں مانگ رہے تھے، جو بھی۔ تو انہوں نے، ان کے منہ میں پانی آ گیا بنی اسرائیل کے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ دیکھو کتنا اچھا منظر ہے، خدا موجود ہے، ان کا خدا بھی موجود ہے، اور ان کے سامنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے، ہمیں بھی ایسا خدا بنا دو۔ قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ علیہ السلام تو خوش نہیں ہوئے ان کی بات پہ، یہ ستانا تھا نا،
پھر آگے جو چلے تو بہت سے واقعات ہیں قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بصیرہ دیا، یعنی جزیرہ نما سینا میں، یا مقام تیا بھی تاریخ میں آیا ہے اس کا نام، تو وہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بادلوں کا سایہ، سائبان کی صورت میں، چھت کی صورت میں بادل ان پہ تھے، سورج کی گرمی سے بچاتے تھے، اور کھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا من و سلوہ کا۔ تو انہوں نے کہا کہ قالوا یا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا من الارض مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ تو بہرحال یہ مضمون جاری ہے اور بات چیت انشاءاللہ کریں گے، اور اس میں بہت اہم مضمون بھی ابھی بیان کرنا باقی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ اس قال موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم کو، یا قوم، اے میری قوم، لم تؤذوننی، کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، اور تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے لیے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ پھر گئے اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ God loves those who fight in his cause in ranks as though they were a compact structure. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ When Moses said to his people, O my people, why do you hurt me, although you know that I am God's messenger to you? And when they swerved, God swerved their hearts. God does not guide the sinful people. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔